السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات پچھلے جمعہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور آپ کی سیرت کے اہم پہلوؤں پر گفتگو سماعت کر چکے، آج جو ہماری گفتگو ہے تقلید کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ تقلید کیا ہے اور یہ ضروری کیوں ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہے۔ میں نے قرآن پاک سے آیت کریمہ تلاوت کی خطبے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا تم سوال کرو اگر تم کو معلوم نہ ہو۔ کس سے سوال کرو؟ ان سے جو علم والے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اگر تم کو علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں کچھ بندے وہ تخلیق فرمائے ہیں، وہ پیدا فرمائے ہیں جو علم میں فضیلت رکھنے والے ہیں، علم میں کمال رکھنے والے ہیں۔ اور علم تو بہت سارے اقسام کا ہے۔ دینی علم کو ہی اگر آپ لے لیں تو دینی علم میں علم تفسیر الگ علم ہے، علم حدیث الگ علم ہے، علم فقہ الگ علم ہے، منطق کا علم الگ علم ہے، فلسفے کا علم الگ علم ہے۔ یہ تمام علوم کیا ہے، آپ کو ملا کر جب آپ دیکھتے ہیں یہ سارے علوم کو حاصل کرتے ہیں تب جا کر آپ کو دین کا علم کیا ہے مکمل طور پہ حاصل ہوتا ہے۔ تفسیر کے تعلق سے دیکھنا ہے تو ائمہ تفاسیر کی تفاسیر جو لکھی ہوئی ہیں اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ حدیث کے بارے میں اگر آپ کو جانکاری حاصل کرنا ہو تو امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، بیہقی، سنن نسائی اور دیگر جو احادیث کی کتب ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ اگر فقہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہو تو فقہ کے ائمہ کے کتب آپ کو پڑھنے ہوں گے۔ اب علم حدیث کیا ہے؟ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ، جو کچھ بھی ہے وہ حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فعل رسول بھی حدیث پاک ہے، حال رسول بھی حدیث پاک ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا ذکر ہے، وہ سب کیا ہے؟ احادیث ہے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا دیکھے تو یہ دیکھنا بھی حضور کی حدیثی ہے۔ حضور مسکرا دیے کسی بات پہ تو مسکرانا بھی حدیثی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی کیا ہے؟ سنت اور حدیث ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اگر آپ صحابہ اکرام کے دور کو اٹھا کر دیکھیں، اس وقت تو بخاری شریف لکھی ہوئی موجود نہیں تھی، اس وقت تو ترمذی موجود نہیں تھی، اس وقت تو ابو داؤد موجود نہیں تھی، اس وقت دارمی، بیہقی، مصنف عبد الرزاق، مسند احمد بن حنبل، یہ تمام کتب میں سے ایک کتب بھی موجود نہیں تھی صحابہ اکرام کے دور مبارک میں۔ وہ کتابیں، حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی صورت میں موجود نہیں تھی۔ ان کے زمانے میں تو قرآن لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ حضرت عثمان
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا کیا، اپنے دستے مبارک سے تحریر فرمایا۔ قرآن شریف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں تھے۔ تابعین کا جب دور آیا، حجاج بن یوسف نے صحابہ کرام پر ظلم کر کے ان میں سے کچھ صحابہ کا قتل کر کے اس پر اعراب لگوایا، تو زبر زیر پیش بھی بعد میں لگائے گئے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے دور میں تو فقہ کی کتابیں موجود نہیں تھی، حدیث کی کتابیں موجود نہیں تھی، تو پھر وہ لوگ کس حدیث کی کتاب کو فالو کرتے تھے، کس حدیث کی کتاب کو پڑھتے تھے، کس فقہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، کس تفسیر کی کتاب کو پڑھتے تھے؟ وہاں صرف حدیث ہی حدیث تھی۔ اگر تفسیر کا علم حاصل کرنا ہے تو حدیث کی صورت میں موجود تھا وہ، اگر فقہ کے مسائل پوچھنا ہے، مسئلے مسائل، تو وہ بھی حدیث کی صورت میں موجود تھے، اگر وہاں پر حدیث لینا ہو وہ بھی حدیث کی صورت میں موجود تھی۔ تو صحابہ کرام کس کی اتباع کرتے تھے، کس کی تقلید کرتے تھے، کس کے طریقے پر چلتے تھے؟ دیکھیے، اتباع صرف رسول پاک کی ہوگی۔ اتباع کس کی ہوتی؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی اتباع۔ اطاعت اللہ کی بھی ہوتی، رسول کی بھی ہوتی، لیکن اتباع صرف رسول کی ہوتی، اللہ کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اتباع جس کی جاتی ہے نا، اس کے طور طریقوں کو دیکھ کے انہیں جیسا بتاتے جا رہا ویسا چلنے کا نام اتباع ہے۔ اطاعت کس کا نام ہے؟ حکم ماننے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نماز پڑھو، لیکن کیسا پڑھنا پڑھ کے بتایا نہیں اللہ تعالیٰ، بات سمجھ رہے؟ روزہ رکھو حکم دیا اللہ نے، کیسا رکھنا تو رکھ کے نہیں بتایا اللہ پاک۔ زکوٰۃ دیو حکم فرمایا، زکوٰۃ کیسا دینا دے کے نہیں بتایا اللہ پاک، بات سمجھ رہے نا آپ؟ تو زکوٰۃ دو حکم دیا، تو خدا کے حکم کی فرما برداری کرنا اطاعت ہے۔ کیا ہے یہ؟ اطاعت۔ اطاعت اللہ کی بھی ہوتی، رسول کی بھی ہوتی، ماں باپ کی بھی ہوتی، استاد کی بھی ہوتی، علماء کی بھی ہوتی۔ اطاعت ہر کسی کی ہو سکتی، لیکن اتباع صرف رسول کی ہوتی۔ اتباع کس کی ہوتی؟ صرف رسول کی۔ دیکھو اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، کیسی پڑھنا؟ میرے حبیب جیسا دکھا رہے ویسا کرتے چلے جاؤ۔ اب حضور کیسا پڑھ کے بتائے ویسا نماز پڑھ لینا اتباع ہے۔ حضور جیسا روزہ رکھ کے بتائے ویسا روزہ رکھنا اتباع ہے۔ حضور جیسا زکوٰۃ دے کے بتائے، کس کس کو دینا بتائے، کیسا طریقہ بتائے، ویسا دینا، یہ اتباع ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اطاعت اللہ کی ہوتی، اتباع رسول کی ہوتی۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اب رہ گئی بات تقلید کی۔ تقلید جو ہوتی ہے نا، وہ رسول کی بھی ہوتی، رسول کے جانشین کی بھی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، امت سے مخاطب ہو کر تم پر میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب کر دیا ہے فرمایا سرکار نے۔ تب معلوم کیا ہوا؟ سرکار کے احادیث شریفہ میں، سرکار کی سیرت طیبہ میں اگر کسی مسئلے کا ہم کو حل نہیں ملا، کہاں پہ ڈھونڈنا؟ خلفائے راشدین کی سیرت میں ڈھونڈنا۔ وہاں وہ مسئلہ پیش آیا تو انہوں کیا کرے؟ بات سمجھ رہے آپ؟ تو ہر دور میں جدید مسائل پیش آتے رہتے، کچھ چیزیں ایسی رہتی وہ دور میں نہیں تھی، بعد میں تخلیق کی گئی، بعد میں بنائی گئی، تب وہ چیزوں کو استعمال میں لانا جائز ہے یا حرام ہے، کیسا ہم ڈیسائیڈ کریں گے؟ جبکہ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نام لے کے، نہ حدیث پاک میں ہے، تب ہم اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ کس حدیث کو لے کے بولیں گے، کس قرآن کی آیت کو لے کے بولیں گے؟ تب یہ دیکھا جائے گا خلفائے راشدین کی سیرت میں ہے کیا؟ وہ تو ہے، تو پھر انہوں اس کو جائز قرار دیے تو جائز بولیں گے، ناجائز بولے تو ناجائز بولیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ اکرام رسول پاک ہی کی اتباع کرتے تھے، مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین سے اپنے مسائل کا حل کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ خلفائے راشدین کے بھی زندگی میں اگر نہیں ملا تو صحابہ اکرام ان صحابہ سے رجوع ہوتے تھے جن صحابہ کو اللہ نے فہم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے رجوع ہوتے تھے، حضرت
عبداللہ ابن زبیر سے رجوع ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے رجوع ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رجوع ہوتے تھے رضی اللہ علیہ مجمعین۔ تو پتہ یہ چلا کچھ صحابہ تقلید حضرت عبداللہ ابن زبیر کی کرتے تھے، کچھ صحابہ تقلید حضرت عبداللہ ابن عباس کی کرتے تھے، کچھ صحابہ تقلید حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی کرتے تھے، کچھ صحابہ تقلید حضرت عبداللہ ابن عمر کی کرتے تھے۔ آج سوال کیا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ تو صحابہ اکرام کا دور پائے، نوبات کے ہے، تابعی ہے، تو کیا صحابہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی؟ نہیں صاحب، صحابہ اکرام کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو صحابہ کی تقلید کی ضرورت ہے۔ وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا فہم، ایسی سمجھ، ایسی دین کی گہرائی عطا فرمائی کہ آپ کے دور مبارک میں آپ نے کتنے صحابہ اکرام سے ملاقاتیں کی۔ میں نے پچھلے جمعہ میں خطاب میں بتایا کہ آپ کے خالی اساتذہ کی جو تعداد ہے وہ تعداد 4000 ہے۔ کتنے؟ 4000 تو خالی آپ کے اساتذہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان 4000 اس اساتذہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے جو استاد صحابہ ہیں ان صحابہ اکرام کے نام سن لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے امام اعظم ابو حنیفہ سے ملاقات کی اور حدیث پاک کو سماعت کیا، ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا اور ان کے ساتھ مسائل کا استنباط کرنا سیکھا۔ کس سے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ دوسرے صحابی ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے صحابی ہے حضرت عبداللہ بن جندب الزبیدی رضی اللہ عنہ۔ چوتھے صحابی ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے صحابی ہوئے۔ پانچویں صحابی ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھٹے صحابی ہے حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتویں صحابی ہے حضرت ابو دفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ۔ آٹھویں صحابی ہے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ۔ نویں صحابی ہے حضرت سعید بن خدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نویں صحابی ہوئے۔ 10ویں صحابی ہے حضرت سائل بن یزید بن سعید رضی اللہ عنہ۔ 11ویں صحابی ہے حضرت محمود بن ربی رضی اللہ عنہ۔ 12ویں صحابی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ۔ 13ویں صحابی ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 14ویں صحابی ہے حضرت عائشہ، یہ صحابیہ ہیں، حضرت عائشہ بن اجرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 15ویں صحابی ہے حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بتائیے آپ، یہ صحابہ اکرام سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردگی حاصل کی، تلمذ حاصل کیا، طالب علم بن کر ان کے پاس زانو ادب طے کیا۔ اب جس نے ڈائریکٹ صحابہ اکرام کو دیکھا ہو اس کو کسی کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھ کر ان سے حدیثوں کو لے رہے ہیں۔ اب حدیثوں کو لینے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو لے کر اس سے مسائل کیسے مستنبط کیے جائیں، سوالات، مسائل کا حل کیسے کیا جائے، اس کے لیے آپ اصول بنائیں۔ ایک ہے حدیث کو لے کے مسئلہ نکال دینا، اور ایک کیا ہے؟ اصول بنانا۔ پہلے وہ اصولوں کے تحت احادیث آیات شریفہ کو لے کر پھر اس سے مسائل کا استنباط کرنا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول بنائے، ان میں سے جو اصول بنائے، وہ اصول بنانے کے لیے آپ نے حدیث پاک کا حوالہ لیا۔ کیا ہے حدیث پاک؟ سنن ابو داؤد کی ہے، یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں، باب الاجتہاد، اور یہ حدیث نمبر 3592 ہے، صفحہ نمبر 516 ہے، اور یہ سعودی عرب ریاض سے چھپی ہوئی حدیث کی کتاب ابو داؤد، اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حارث بن عمر
نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمص والے کئی اصحاب سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو بھیجتے وقت رسول پاک نے ان سے ارشاد فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اس کا حل تمہیں اللہ کی کتاب میں نہ ملے، کیا کرو گے؟ بولے کہ سرکار سوال فرمائے تو عرض کی یا رسول اللہ تو میں آپ کی سنت اور آپ کے احادیث میں دیکھوں گا، پہلے تو کتاب اللہ میں ڈھونڈوں گا، کوئی بھی مسئلہ پیش آیا تو کتاب اللہ میں نہیں ملا تو پھر میں کیا کروں گا؟ آپ کی سنت اور آپ کے احادیث میں اس کو تلاش کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر میں کیا کروں گا؟ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ بولے کیا کروں گا؟ اپنی رائے سے اجتہاد کر کے قرآن اور حدیث کے مفہوم تک پہنچ جاؤں گا۔ بولے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوئے اور عرض کیے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بھیجے جانے کا جو مقصد ہے اس کو پورا فرما دیا اور میرے امت کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ جو کیا کرتے ہیں اگر قرآن میں اس کا حل نہ ملے، جدید مسئلہ پیش آیا اور حدیث پاک میں بھی اس کا حل نہ ملے تو کیا کرتے؟ اپنے ظن کا استعمال کرتے، اپنے اجتہاد سے کیا کرتے؟ وہ مسئلے کا حل کرتے۔ اب اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کے اندر پہلے ڈھونڈنا چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا اصول ہے سب سے پہلے مسئلہ پیش آیا تو قرآن میں اس کا حل ڈھونڈتے انہوں، قرآن میں نہیں ملا سرکار کی حدیث میں، وہاں نہیں ملا خلفائے راشدین کے عمل میں، وہاں نہیں ملا تو جو صحابہ اکرام ایسے تھے جن کی صحابہ اکرام جو دوسرے ہیں تقلید کرتے تھے ان کے جو ہے نا زندگیوں میں ڈھونڈتے، وہاں بھی نہیں ملا تو اس وقت آپ اپنے کیا ہے رائے سے کیا ہے ظن سے کیا کرتے؟ فیصلہ کرتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ بہت ساری کتب کو اپنے ہاتھ سے تحریر کیا۔ ایک تو حدیث کی کتاب لکھی آپ نے مسند امام اعظم، کیا نام ہے؟ مسند امام اعظم۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فقہ پر کتابیں لکھی، جامع الصغیر، جامع الکبیر اور دیگر جو ہے بہت ساری کتب آپ نے لکھی۔ پھر ان کتب کو جو ہے نا کیا ہے آپ کے شاگردوں نے آگے بڑھایا اور دنیا بھر میں آپ کی فقہ مشہور ہوئی۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے بیسک اور بنیاد بنا دی کہ کیسے مسائل کا حل کیا جائے، وہ جو اصول بنائے نا وہ اصولوں کے تحت ہی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ انہی جو ہے اصولوں کے تحت کیا کرتے؟ جدید مسائل پیش آئے تو اس کا حل نکالتے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی کا نام ہے، اگر شافعی مسلک میں کیا ہے معلوم ہے بعض مسائل کا حل نہیں ملتا تو امام اعظم کے مسلک کے مسئلے پہ عمل کر لیتے، مالکی مسلک میں بھی ان کے مسئلے پر عمل کیا جاتا اور حنبلی مسلک میں بھی ان کے مسئلے پر عمل کیا جاتا۔ اس وجہ سے ہی آپ کو امام اعظم کا لقب دیا گیا۔ کیا ہے؟ امام اعظم کا لقب۔ تو امام اعظم جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ فقہ کی دنیا میں کہا جاتا ہے۔ فقہ جو اسلام کا ایک سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کے تحت یہ کیا ہے کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ اکرام کے دور میں تو حدیث ہی حدیث تھی اور کوئی حدیث کی لکھی ہوئی کتابی صورت میں موجود نہیں تھی۔ وہ صحابہ اکرام جو اپنے سے زیادہ علم والے ان کی تقلید کیا کرتے تھے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا فرمایا پھر آپ کے وصال کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے جو آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ چاروں ائمہ کو پیدا کیا۔ انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کیسے نکالے جائیں اس کے اصول اور ضوابط کو تحریر میں لائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی مسئلے کی کتاب لکھتے تو ایسا خالی لکھ دیتے نہیں تھے اپنے ہاتھ سے، بلکہ آپ کی کیا تھی پوری ایک جماعت تھی
جو آپ نے کیا ہے علمی میدان میں کیا ہے بنا رکھی تھی. آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف ہیں, آپ کے شاگردوں میں امام محمد ہیں. یہ ایسی ہستیاں ہیں, با کرامت ہستیاں ہیں. امام محمد کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کی مجلس میں بیٹھ کے شرف تلمذ حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ہماری مجلس میں بیٹھنا ہے تو حافظ قرآن ہونا شرط ہے بولے. تو اس وقت حافظ نہیں تھے, دن چہارشنبے کا تھا. وہ سیدھا گئے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے, قرآن لے کے بولے میرا کام حفظ کرنا ہے, تیرا کام یاد دلانا ہے. 8 دن میں حافظ قرآن ہو کے واپس آ گئے. 8 دن میں حافظ قرآن ہو سکتے؟ ذرا سوچو آپ, اللہ نے کیسا حافظہ دیا ان کو. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے خالی شاگرد کا حال بتا رہا ہوں میں, تو امام اعظم کا حافظہ کیسا تھا ہوں گا اس سے اندازہ لگا لو آپ. ان کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں وہ بنڈیوں پہ موزاں بیچنے والے نہیں تھے, پان کے ڈبے والے نہیں تھے, سمجھ رہے آپ. وہ ہوٹلوں میں چائے پیتے ہوئے فتوے دے لینے والے مفتیاں نہیں تھے. وہ 10 دن کی جماعت میں ڈگچیاں بگونے لے کے پھر کے آ گیا بڑا مفتی بن گیا سمجھ لینے والے نہیں تھے. ان کی مجلس میں ایسے لوگ بیٹھا کرتے تھے جو اپنے وقت کے زبردست مفتی, فقیہ, حافظ, مفسر, محدث, پھر ساتھ میں متقی, پرہیزگار, ایسی ہستیاں جن سے کرامتوں کا صدور ہوتا تھا. ایسے تو 300 افراد آپ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کے اندر اپنے شاگردوں کے سامنے ایک جو ہے آیت پیش کر کے اس سے ایک مسئلے کو مستنبط کر کے پیش کرتے تھے کہ اس آیت شریفہ سے یہ مسئلہ سامنے آیا, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ, آپ کی کیا ہے, آپ کی کیا ہے, آپ کی کیا ہے. اب اس پہ بحث چلتی تھی. وہ ایک آیت پہ سے ایک نہیں کئیوں مسائل, ایسا بھی ہو سکتا, ایسا بھی ہو سکتا, ہر ایک اپنی اپنی رائے کو پیش کرتا تھا. وہ پیش کرنے کے بعد میں پورے حضرات کی رائے پہ پھر جو متفقہ فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یہ مسئلہ رائٹ ہے بول کے 300 افراد اور امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا کر 301 افراد اس بات پر جب متفق ہو جاتے تھے یہ مسئلہ رائٹ ہے, تب آپ فرماتے تھے ابو یوسف اس مسئلے کو لکھ لو. سمجھ رہے آپ, ایسا کر کے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کو مستنبط کیا ہے. وہ آج کے قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. تو ہم تقلید کر رہے تو 2 رکعت نماز پڑھانے والے امام صاحب کی نہیں بلکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کر رہے جو مسائل کو ایسا مستنبط کرے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ. کوئی ایک مسئلہ بھی امام اعظم نے چیلنج کیا ہے, میرے مسلک کا ایک مسئلہ بھی اگر کسی کو حدیث کے خلاف نظر آئے میرا مسئلہ دیوار پہ مار دے. تو یہ اس لیے نہیں کہا کہ ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ میرے مسئلے حدیث کے خلاف ہے, نہیں, بلکہ ان کو اتنا کانفیڈنٹ تھا, اتنا اپنے جو ہے نا بات پہ بھروسہ تھا کہ میں جو مسئلہ پیش کر رہا ہوں احادیث سے نکال کے پیش کر رہا ہوں, کسی کو مل ہی نہیں سکتا اس کے خلاف میں حدیث پاک. اگر مل گئی تو میرے مسئلے کو دیوار پہ مار دے بولے. بات سمجھ رہے آپ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود حدیث کی کتاب لکھی مسند امام اعظم, پڑھیے پتہ چل جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ کیسی ہستی ہے. آپ کی سیرت پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہے, آپ کی سیرت پر, آپ کے مقام و مرتبے پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہے. جا کے خالی آپ بک اسٹور پہ پوچھ کے تو دیکھیے کتنے ہستیوں نے, کتنوں نے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ کہا ہے. امام شافعی جیسے شخص کہتے ہیں کہ امام اعظم اگر کہہ دیں کہ یہ سونے کا پہاڑ ہے, مان لو بولے, ان سے حجت بحث مت کرو, ورنہ وہ اپنے دلائل سے ثابت کر دیں گے یہ پہاڑ سونے کا ہے, یا پھر کرامت سے تمہیں دکھا دیں گے بولے. وہ ہستی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے جن کے مزار کی زیارت کے لیے امام شافعی جاتے تو وہاں جا کر اپنے رفع دین کرنے کے مسئلے کو چھوڑ کے حنفی مسلک کے تحت نماز ادا کرتے تھے.
وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب امام شافعی جیسی شخصیت ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ان کے شاگردوں سے حدیثوں کو لیتے ہیں، اور امام بخاری جیسی ہستی، میں نے پچھلے جمعہ میں تفصیلی گفتگو کی اس پر کہ کتنے احادیث امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لیے، امام بخاری سے ان کو کمپیئر کرنے کی دیکھتے ہیں۔ امام بخاری وہ ہستی ہیں جنہوں نے ابتدائی عمر کے حصے میں امام اعظم کی تقلید کی، اور بعد میں جب ان کے علم میں اضافہ ہوا، اجتہادی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، تب ان پر تقلید کرنا ضروری نہیں رہتا۔ ہم جو عوام الناس ہیں، ہمارے لیے تقلید ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن اور حدیث سے مسائل کو مستنبط نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم قرآن شریف کی کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، معلوم ہی نہیں ہے ہم کو۔ کون سی احادیث شریفہ میں بھی بہت سی احادیث ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، کون سی احادیث ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، پتہ ہی نہیں ہم کو۔ سمجھ گئے آپ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی یہ معاملہ آئے، قرآن کریم کے اندر بھی یہ معاملہ آئے، ہم کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ نہ ہم کو عقائد کا مضبوط علم ہے، نہ ہم کو جو ہے حدیث کا مضبوط علم ہے، نہ ہم کو فقہ کا مضبوط علم ہے، نہ ہم کو تفسیر کا، نہ ہم کو عربی زبان قدیم اور جدید آتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے ہم مسائل کا استنباط کیسے کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیا ہے معلوم ہے، یہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا عوام الناس کے لیے لازم ہے۔ اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، العوام کل انام، بولے سرکار، عام پبلک جو ہے چوپایوں کے جیسی ہے، بولے جانوروں کی طرح ہے۔ جیسے جانور کو ایک ہانکنے والے کی ضرورت ہوتی، ویسی عوام کو علماء کرام کی سرپرستی کی ضرورت ہے، بولے بغیر ان کی رہبری کے وہ مسائل کو اپنے طرف سے نہیں نکال سکتے، مستنبط نہیں کر سکتے۔ کئی ایسے مسائل ہیں جو آپ کو یہ دور میں پیش آ رہے، اور یہ مسائل کا آپ کو کسی بھی یعنی قرآن کی آیت میں یا حدیث پاک میں نہیں ملتا۔ اب وہ چیز کو حلال بولیں گے کہ ناجائز بولیں گے؟ حلال بولے تو کون سی حدیث کی روح سے بولتے، حرام بولے تو کون سی حدیث کی روح سے بولتے۔ میں ایک مثال کے طور پہ مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ، جیلیٹن بول کے ایک جو ہے نا چیز بنائی جا رہی ہے، ایک لیکوڈ بنائی جا رہا ہے، ایک لیکوڈ، اور وہ بنایا کس سے جا رہا؟ مردار جانوروں کی ہڈیوں سے۔ ان کے ہڈیوں کو کیا کرتے، بہت زیادہ جو ہے نا ٹیمپریچر پر ابالتے، بہت زیادہ پکاتے، پکا کے اس کو کیا کرتے معلوم ہے، اس کے اندر سے ایک لیکوڈ جو ہے نا نکلتا، اس کو کیا کرتے پھر بہت زیادہ کیمیکل کے پروسیس سے گزار کے وہ جیلیٹن تیار کرتے۔ اس سے 5000 قسم کی غذائی ادویات وغیرہ وہ سب جو ہے نا بنائی جا رہی، پاؤڈروں میں اس کو استعمال کیا جا رہا، گولیوں میں استعمال کیا جا رہا، ٹانیکوں میں استعمال کیا جا رہا، سمجھ رہے آپ؟ اور جو کچھ بھی آپ اپنے چہروں پہ، اپنے بالوں میں لگاتے، وہ کریم اور تیلوں میں اس کا استعمال کیا جا رہا، اور جو ہے نا جو کیپسل آپ کھاتے، وہ کیپسل کے جو کور ہوتے، وہ کور بھی جو ہے نا اس سے بنائے جا رہے جیلیٹن کے ذریعے۔ اب اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے یا جائز ہے؟ کیا بولنا اب اس کو؟ حرام ہے تو حرام کیسا بولیں گے، جائز ہے تو جائز۔ اب 5000 چیزیں بنائی جا رہی اس سے، بلکہ اس سے بھی زائد چیزیں بنائی جا رہی، اب حرام بول دیں گے تو پھر پوری امت کے لیے مسئلہ پیش آ جاتا، پھر کیسا کرنا اب؟ تو علماء کرام کے سامنے بہت بڑا جو ہے نا کیا ہے مسئلہ پیش تھا، تو انہوں نے جو ہے نا کیا ہے تحقیق کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول بنایا۔ کیا اصول بنایا؟ آپ کے اصول کے تحت جب اس کو جانچا گیا تو حکم دے دیا گیا کہ یہ آپ کے بتائے ہوئے اصول کے تحت یہ جو ہے نا مسئلہ جائز قرار پاتا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، حیت بدل گئی مسئلہ بدل جاتا۔ بولے اب ایک آدمی ہے کروڑ پتی، کیا ہے انہیں؟ کروڑ پتی ہے اپنے وقت کا، مگر کہاں کروڑ پتی ہونا ہے؟ گھر کے پاس۔ اب انہیں سفر پہ گیا ہوا ہے، اس کی پاکیٹ کیا ہے؟ مار دی ہے۔ اب اس میں کیا تھے؟ اس کے پورے اہم چیزیں تھے، پورے سب اہم چیزیں اس میں تھے، فون نمبر اس میں تھے، گھر کا بھی نمبر اب اس کو یاد نہیں ہے۔ اب ایسا مسئلہ پیش آ گیا اس کو، تب انہیں ایک جگہ تو کروڑ پتی ہے، ایک جگہ فقیر ہو گیا انہیں۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اب کروڑ پتی کو زکوٰۃ دیے تو جائز ہے؟ نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔
مگر انہیں گھر کے پاس کروڑپتی ہے، سفر میں فقیر بن گیا انہیں، اب اس کو زکوٰۃ دیے تو ادا ہو جاتی، ایک ہی چدمی ہے، مگر حیت بدل گئی، مسئلہ بدل گیا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ ایسا ہی کیا ہے معلوم ہے، ایسا ہی کیا ہے مسئلہ، آپ کھیتوں میں کیا کرتے؟ کھیتوں میں کھاد ڈالتے، کھاد بولے تو کیا رہتا ہو؟ گوبر وغیرہ ڈال رہے، اب گوبر ڈال رہے، گوبر میں پانی ملا دے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے، کھیتوں میں پورے چاول کے، جو کے سارے جھاڑوں کو ڈال رہے، وہ جھاڑ وہی پانی کو چوس رہے، گوبر کا پانی چوس رہے، بڑے ہو رہے، اب جھاڑوں کے اندر گوبر کا پانی ہے نہیں ہے، اب اسی سے چاول تیار ہو رہا، اب آپ چاول کھا رہے، تب کوئی بولے گا کہ جو ہے نا چاول نہیں کھا رہے، گوبر کھا رہے، غلط بولا صحیح بولا انہیں؟ باریکی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو حیت بدل گئی، مسئلہ بدل گیا۔ چاول کو جائز قرار دیں گے کہ حرام؟ جائز قرار دیں گے۔ کیوں جائز بولیں گے؟ اس لیے کہ وہ گوبر کی صورت میں موجود ہی نہیں ہے۔ ایک مرغی ہے، مرغی، اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ گوبر یا گو کھا لیا، تو وہ مرغی کو کیا ہے معلوم ہے؟ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ انہیں پاخانہ نہیں ہے نا جی، گوبر بھی نہیں ہے انہیں، مگر کھا لی، تو مسئلہ یہ بتائے 3 دن تک اس کو صاف ستھری غذا کھلانا، باہر گھومنے پھرنے نہیں دینا، کلاڑے میں کیا کرنا، اس کو قید کر کے رکھ دینا 3 دن تک۔ اب اس کو ذبح کرنے کا ہے تو پاخانہ کھائی ہوئی مرغی کو یا گوبر کھائی ہوئی مرغی کو کیا کرنا، 3 دن تک بند کر کے رکھ دینا، اس کو پاکیزہ صاف ستھری غذا دینا 3 دن تک، سمجھ گیا تھا؟ اس کے بعد میں اس کو ذبح کر کے کھا لے سکتے آپ۔ تو حیت بدل گئی، مسئلہ بدل جاتا۔ اور ایک مسئلہ سنا دے تو اس کو، ایک صحابیہ ہیں، غریب تھی، ان کے پاس کسی نے صدقے کا گوشت اور صدقے کی جو ہے نا کیا ہے روٹی وغیرہ بھجوائی، اب انہوں نے پکایا اسے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، تو سرکار فرمائے بہت اچھی اچھی خوشبو آ رہی تمہارے مکان میں سے، ہاں الگ الگ کھا لے رہے کیا بول کے فرمائے سرکار مسکرا کے۔ تو وہ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو ضرور پیش کرتی، مگر یہ صدقے کا ہے بول کے بولے، اور آپ نے فرمایا ہے صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حرام ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں پیش کر رہی بولے۔ تو رسول پاک فرمائے وہ لاؤ اور پیش کرو بولے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ تو سرکار فرمائے اس لیے کہ وہ صدقہ اب نہیں رہا بولے سرکار، جب وہ شخص نے تم کو دیا تو تم لینے تک صدقہ تھا، جیسے ہی تم لے لیے اب تمہارا ہو گیا، وہ تمہارا اپنا خود کا ہو گیا، اب صدقہ نہیں رہا، اب تم مجھے کھلاؤ گی تو صدقے کا نہیں ہوگا بولے سرکار۔ حیت بدل گئی، مسئلہ بدل گیا۔ اسی کو لے کر پھر علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ وہ جیلیٹن کا جن جن دواؤں اور کھانے پینے کے چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ جائز ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ وہ اصول نہ بناتے تو آج یہ مسئلے کا حل ہی نہ نکلتا۔ تو امت محمدیہ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر یہ ہستیوں کو اللہ پیدا نہ کرتا تو دین کی سمجھ ہی امت کو نہ ملتی۔ تو اس لیے کیا ہے، لازم اور ضروری ہے عوام الناس کے لیے وہ کیا کریں، ان 4 حضرات میں سے کسی ایک کی تقلید ضرور کریں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ائمہ اہل بیت تو ان سے بڑے رتبے والے، جیسے مولا علی شیر خدا ہے، امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر ہے، امام محمد جعفر الصادق ہے۔ خود امام اعظم فرماتے ہیں اگر امام جعفر الصادق کی زندگی کے میری زندگی کے 2 سال اگر ان کی شاگردگی کے نہ رہتے، امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں اگر میں 2 سال نہ گزارا ہوتا، دین کیا ہے سمجھ ہی نہ پاتا بولے۔ تو ارے امام جعفر الصادق تو اتنی بڑی ہستی ہے، پھر ان کی تقلید کیوں نہیں کر رہے، امام اعظم کی کیوں؟ تو دیکھیے آپ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد باقر ہو کہ امام جعفر الصادق، بے شک ان کا رتبہ بڑا ہے، مگر انہوں نے کوئی فقہ کی کتاب تحریر نہیں فرمائی، ان کے مدون مسائل ایک جا کتاب کی صورت میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی تقلید نہیں کر پا رہے۔ چونکہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے بنائے ہوئے اصول
اور ان کے قرآن اور حدیث سے مستنبط کیے ہوئے مسائل ہم کو مکمل طور پہ پیدائش سے لے کے موت تک کے مل جاتے ہیں ان کی کتابوں میں، اس لیے ان کی تقلید کی جاتی ہے، ائمہ اہل بیت کی نہیں کی جاتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، بولے تم تقلید کر رہے امام اعظم کی، یہ بدعت ہے، بولے لیو آپ، تم پہلے تقلید کے بغیر رہ کے بتاؤ، تقلید کے بغیر تم پہلے رہ کے بتاؤ۔ تم دعویٰ کر رہے ہم تقلید نہیں کر رہے، پھر بول رہے بخاری کے علاوہ ہم کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ اب بتاؤ کون سے صحابی بخاری پڑھے؟ یہ بھی تو بدعت ہے نا، بات کرے گی بخاری بولنا بدعت ہے۔ امام بخاری تو 200 سال بعد پیدا ہوئے، سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 200 سال بعد پیدا ہوئے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ سب کیا ہیں؟ بعد کے ائمہ ہیں۔ انہوں نے جو حدیث کی کتابیں لکھی بعد میں لکھی۔ تو اب بتائیے آپ، جو ان حدیث کی کتابوں کو فالو کر رہا ہے، یہ کہا جائے گا کہ یہ بدعتی ہے؟ نہیں کہا جائے گا، یہی کہا جائے گا یہ حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں موجود ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے، یہ کتاب کو پڑھنا سرکار کی حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ ایسے ہی بلا تمثیل سمجھ لیجئے امام اعظم ابو حنیفہ نے ہر مسئلے کو حدیث سے نکال کر امت کے ہاتھوں میں دے دیا، وہ مسئلے پر عمل کرنا رسول پاک کی حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ اب اس کو مثال کے ذریعے بتا دیتا ہوں، 2 مثالیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ابا حضور نے آپ سے کہا بیٹا ذرا پانی لا، تو آپ کہاں سے لا کے دیتے؟ جا کے خلے کے تالاب میں سے لے کے آ کے دیتے گلاس میں؟ والد صاحب اگر یہ بولے بیٹا ذرا پانی لا، بولے تو کہاں سے لا کے دیتے جی آپ؟ رنجن میں سے دیتے، گھڑے میں سے دیتے، فلٹر میں سے دیتے، یہی دیتے نا۔ اب وہ گلاس میں پانی دیے تو پانی ابا پیے، تو وہ پانی رنجن کا پیے کہ نل کا پیے کہ تالاب کا پیے؟ کہاں کا پیے پانی؟ رنجن کا پیے۔ آپ بولے رنجن کا پیے، دوسرا بندہ بولا نہیں نل کا پیے، انہیں بھی صحیح بولا، انہیں بھی صحیح بولا، اور ایک بندہ بولا نہیں تالاب کا پیے، انہیں بھی صحیح بولا۔ کیوں صحیح بولا؟ اس لیے کہ نل میں جو پانی آ رہا تالاب سے چارا، رنجن میں جو پانی آیا نل سے بھرے، تو رنجن کا پانی نل کا پانی الگ الگ نہیں ہے، نل کا پانی تالاب کا پانی الگ الگ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ امت کو دیے، وہ احادیث شریفہ سے یہ ائمہ نے مسائل استنباط کر کے امت کے حوالے کیے، تو امت مسائل پہ عمل کر رہی تو نل کا پانی لے رہی، سمجھ رہے آپ، رنجن کا پانی لے رہی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ تالاب سے محروم ہو گئے۔ بات سمجھ رہے؟ تو جو کوسے نل کا لیے آپ، احمد پورہ کالونی کے نل کا لیے، مالا پلی کے نل کا لیے، ہے نہیں، کوسے ایریے کے نل کا لیے پانی، حنفی مسلک کے نل کا لیے، شافعی مسلک کے نل کا لیے، حنبلی مسلک کا، مالکی مسلک کا، کون سے مسلک کا؟ یعنی مسلک بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں نبی ہے، ہرگز نہیں۔ ہم ان چاروں کو نبی نہیں مانتے، ان چاروں کو صحابی بھی نہیں مانتے۔ بے شک صحابہ کا درجہ بلند ہے، نبی کا تو سارے نبیوں سے بلند ہے، مگر ان چاروں کے مسائل پہ عمل کرنا صحابہ کے ہی طریقے پہ عمل کرنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت پہ عمل کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جیسا کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کہاں کے رہنے والے بولے تو آپ کیا بولتے؟ میں احمد پورہ کالونی کا ہوں بولتے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نظام آباد کے نہیں ہیں، یہ مطلب ہے کیا آپ تلنگانہ کے نہیں ہیں، یہ مطلب ہے کیا آپ انڈیا کے نہیں ہیں، یہ مطلب ہے کیا آپ دنیا کے نہیں ہیں؟ آپ جب یہ بات بولے میں احمد پورہ کالونی کا ہوں، فرد ہوں، تو اس کا یہ مطلب رہتا ساتھ میں کہ میں احمد پورہ کالونی کا تو ہوں ہی، نظام آباد شہر کا بھی رہنے والا ہوں، تلنگانہ کا بھی ہوں، انڈیا میری کنٹری ہے اور دنیا کے اندر ہی رہنے والا شخص ہوں، بلکہ مطلب یہی ہوگا نا کہ آپ احمد پورہ کالونی کا نام اپنے نام سے جوڑ لیے تو یہ مطلب ہرگز نہیں رہتا کہ آپ دنیا سے نکل گئے، رہتا کیا؟ بے شک اسی طریقے سے اگر آپ اپنے نام کے ساتھ حنفی لگا لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں رہتا کہ آپ سرکار کی امت سے نکل گئے یا دوسری امت میں شامل ہو گئے، ہرگز یہ مطلب نہیں رہتا۔ آپ جب حنفی ہوں بولے تو اس کا مطلب ساتھ میں یہ بھی رہتا میں محمدی ہوں، سمجھ گئے آپ؟ ساتھ میں یہ بھی رہتا میں رسول پاک کا امتی ہوں۔ تو جس طریقے سے آپ حنفی ہوں بولے تو سرکار کے امتی رہتے، سرکار کس طریقے پہ رہتے، اسی طرح شافعی پہ۔ اب امت کیا کرے؟
تو امت کو یہ بات بتا دی ہے علماء کرام نے اجماعی طور پر کہ امت کیا کرے، 4 میں سے کسی ایک امام کو چن کے زندگی بھر ان کے مسائل پر عمل کر لے۔ اگر انہیں لازم ہے وہ تقلید کریں گے تو سرکار ہی کے طریقے